پہلی بات اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوئی کہ قرآن حکیم انسانوں کے لیے ہر چیز میں بیان ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے، ہر چیز کی کھلی ہوئی بات قرآن حکیم پیش کرتا ہے۔ تو قرآن حکیم کی دو حیثیت ہے۔ ایک حیثیت یہ عام ہے وضاحت کرنے کے اعتبار سے، کسی چیز کا ایکسپلینیشن قرآن حکیم دیتا ہے، تبیین جس کو کہتے ہیں، وضاحت کرتا ہے، اس اعتبار سے بھی یہ عام ہے، قرآن حکیم سب کے لیے ہے۔ اور اسی طرح دوسری حیثیت قرآن حکیم کی یہ ہے کہ جس کے لیے بیان کیا جا رہا ہے اس کے لیے بھی یہ عام ہے، عام ہے، سب ہے اس میں۔ دو حیثیتیں ہو گئی، ایک تبیین کے لحاظ سے یعنی وضاحت کرنے والے کے لحاظ سے، اور ایک جس کے لیے وضاحت کر رہا اس کے لحاظ سے قرآن حکیم جو ہے عام ہے، سب کے لیے۔ جیسے قرآن حکیم تبیین کے لحاظ سے بیان کرنے والا ہے، اس کے لحاظ سے عام ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کہا ھذا بیان، یہ وضاحت ہے، بیان کرتا ہے، لیکن یہ نہیں کہا کس چیز کو۔ تو قاعدہ یہ بتایا جاتا ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ کبھی کوئی چیز بیان کی جائے اور اس کے جس چیز سے متعلق ہو اس چیز کو نہ ذکر کیا جائے تو وہ چیز عام رہتی ہے، سب کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ کہہ دیا جائے کہ یہ چیز سب کی ہے، یہ اس کو استعمال کریں، لیکن یہ نہیں کہا کون استعمال کرے، تو عام ہو گئی، اب سب استعمال کر سکتے، کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ چیز استعمال کیجئے، تو یہ تو نہیں کہا کہ کون استعمال کرے، تو سب استعمال کر سکتے۔ اس لحاظ سے ھذا بیان، یہ قرآن وضاحت کرنے والا ہے، کس چیز کی نہیں کہا گیا، تو ہم کہیں گے ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے۔ ھذا بیان لکل شیء، اور اس کی ایک دلیل قرآن حکیم کے اندر بھی موجود ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں قرآن حکیم ہر چیز کا بیان ہے، مطلب اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں سورہ النحل آیت نمبر 79 میں، 89 فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، ہم نے اے نبی آپ کے اوپر کتاب نازل کی ہے، تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور یہ کتاب تبیان ہے، وضاحت ہے، لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی۔ تو قرآن حکیم کی ایک حیثیت یہ ہو گئی کہ قرآن حکیم ہر چیز کی وضاحت کرتا ہے، یہ اس اعتبار سے۔ اور دوسری حیثیت قرآن حکیم کی جس کے لیے وضاحت کر رہا ہے اس طور پہ بھی یہ عام ہے۔ قرآن حکیم آگے خود ہی کہتا ہے ھذا بیان للناس، یہ قرآن انسانوں کے لیے وضاحت ہے۔ تو انسانوں میں سب آتے ہیں کہ نہیں سب آتے؟ سب آتے ہیں، کافر بھی، مومن بھی، ہر طرح کے انسان، منافق بھی، ہر طرح کے۔ بنیادی طور پر دو ہی تقسیم ہے انسانوں کی، مومن یا کافر، تیسری کوئی تقسیم ہی نہیں ہے۔ منافق بھی اصلاً تو وہ کافر ہوتا ہے، ظاہراً مومن یا مسلمان دکھائی دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے قرآن حکیم کی دو حیثیت ہمیں اس آیت کریمہ سے معلوم ہے۔ تو عام ہے، ہر چیز کی وضاحت ہے اس کے اندر۔ ہر چیز کی وضاحت سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز آپ ڈھونڈنے لگیں گے اس میں، نہیں۔ ہر چیز کی وضاحت سے مراد یہ ہوتا ہے ہر چیز کی وضاحت کے اعتبار سے کچھ اصول دیتا ہے، کچھ ضابطے دیتا ہے، کچھ قاعدہ کلیہ دے دیتا ہے، اس اعتبار سے ہر چیز کی آپ وضاحت دیکھ لیں۔ کچھ قوانین دیتا ہے، اس قوانین پر آپ ہر چیز کی وضاحت دیکھ لیں، اس اعتبار سے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ قرآن حکیم یہ مومن کی ہدایت کے لیے بھی ہے اور کافر کی ہدایت کے لیے بھی ہے۔ کہ قرآن حکیم نے کہا بیان للناس، تو للناس میں مومن بھی ہے، کافر بھی ہے۔ ہاں، البتہ بات یہ ہے کہ قرآن حکیم ہدایت البیان بھی ہے، ہدایت الارشاد جسے کہتے ہیں، اور ہدایت التوفیق والعلم، ہدایت التوفیق والعمل، ہدایت کی 4 قسمیں ہیں۔ میں یہاں 2 قسم بیان کر رہا ہوں۔ ایک ہدایت البیان والارشاد ہوتا ہے، یعنی کسی کو بتا دینا یہ راستہ ہے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے ہدایت التوفیق، اب اس کو بتا دیا گیا، اس کو ایک طرح سے ایک ہدایت مل گئی کہ یہ راستہ ہے، لیکن چلے گا اس پر تب تو منزل تک پہنچے گا، اس کو ہدایت التوفیق کہتے ہیں۔ تو یہ ہر کوئی نہیں لیتا، مومن اس کو لے لیتا ہے، اور کافر ہدایت الارشاد اور بیان، یعنی اس کو معلوم ہے کہ صحیح ہے یہ غلط ہے لیکن وہ چلتا نہیں ہے۔ اس کی مثال دیکھیے، ایک آدمی کو بتایا گیا کہ آپ کو جانا کہاں ہے؟ فلاں جگہ،
یہ راستہ ہے، ایسے ایسے دائیں بائیں جائیے گا، وہ راستے پر اس منزل پر پہنچ جائیے گا. اس کو ہدایت ملی کہ نہیں؟ ایک ہدایت یہ مل گئی، ایک رہنمائی، ایک گائیڈ یہ مل گئی کہ یہ راستہ ہے، ایسے سے جانا ہے. تو ایک ہدایت ملی کہ نہیں ملی؟ اور ایک آدمی جس کو پتہ ہی نہیں ہے، راستہ ہی نہیں معلوم، تو کہاں ہدایت ملی؟ تو اس اعتبار سے قرآن حکیم کافر کے لیے تو ہدایت ہے کہ نہیں ہے؟ اس کو بتا دیا گیا صحیح غلط راستہ. اور مومن کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہدایت توفیق بھی مل جاتی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس راستے پر چل کر وہاں پہنچ جاتا ہے. تو یہ بھی بات معلوم کہ قرآن حکیم مومن اور کافر دونوں کے لیے ہدایت ہے. نمبر 3، تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ قرآن حکیم پورا کا پورا علم ہے، لیکن یہ علم متقیوں کے لیے ہے، کیونکہ اس علم سے نفع صرف متقی اٹھا سکتے ہیں. اس لیے فرمایا وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. قرآن حکیم وضاحت کے ساتھ ساتھ ہدایت ہے اور نصیحت ہے متقیوں کے لیے. تو ہدایت اور نصیحت کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے. ہدایت بھی ایک علم ہوتا ہے اور موعظت یعنی نصیحت بھی ایک علم ہوتا ہے. یہ دونوں چیز سب کے لیے نہیں ہوگا. کس کے لیے ہوگا؟ متقیوں کے لیے ہوگا. تقویٰ جس کے اندر ہوگا وہی علم و ہدایت لے سکتا ہے. چوتھی بات بہت اہم ہے، غور سے سنیے گا. جو قرآن حکیم سے نصیحت نہیں حاصل کر پاتا، قرآن حکیم سے نصیحت نہیں لے پاتا ہے، تو وہ قرآن حکیم کو دوشی نہ ٹھہرائے. کس کو دوشی ٹھہرائے؟ اپنے آپ کو. اپنے آپ کو دوشی ٹھہرائے. کیوں؟ کیونکہ قرآن حکیم نے کہا وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، تقویٰ والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. تو اب جب آپ قرآن حکیم سے نصیحت نہیں پکڑتے ہیں تو اپنے نفس کو آپ، اپنے آپ کو آپ الزام اور دوشی ٹھہرائے، کیونکہ آپ کے اندر کمی ہے. اس کو ایک مثال سمجھیں کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے، صلاۃ ادا کرتا ہے، لیکن اس کی نماز اسے نہ تو برائی سے روک رہی ہے، نہ تو منکرات اور فحش کاموں سے روک رہی ہے، تو اپنے آپ کو وہ دوشی ٹھہرائے. کیوں؟ کیونکہ نماز وہ قصوروار تھوڑی ہے. اس لیے کہ نماز کے بارے میں جس نے یہ خبر دی ہے کہ نماز بے حیائی سے، برائی سے روکتی ہے، کون ہے وہ؟ اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں یہ کہہ دیا، صلاۃ کے بارے میں، کہ یہ منکرات یعنی برائیوں سے اور فحشاء یعنی بے حیائی سے روکتی ہے. تو اس کی خبر سچی ہے کہ نہیں سچی؟ سچی ہے. اب انسان یہ جانتا ہے کہ اس کی نماز اس کو نہ تو فحشاء یعنی بے حیائی بدکاری سے روک رہی ہے، نہ تو منکرات برائی سے روک رہی ہے، تو اپنے آپ کو متہم کرے، کیونکہ اللہ کی خبر کو تو الزام نہیں دیا جا سکتا نا. اللہ کی خبر اپنی جگہ بالکل سچی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے، ہمارے اسلاف یہ کہتے ہیں کہ جس کی نماز اسے بے حیائی اور منکرات برائیوں سے نہیں روکتی ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ اس کی نماز اس کو اللہ سے دور ہی کرے گی. اس کی نماز کا قصور ہے، اس کے اندر ہی تقویٰ نہیں ہے. اس کے اندر ہی تقویٰ نہیں ہے، اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہو رہی ہے، وہ نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے. اگر نماز پڑھے گا تو یہ ایک اثرات نظر آئیں گے. کیا؟ کہ وہ بے حیائی سے بھی رک جائے گا اور منکرات سے بھی رک جائے گا. ایسی قرآن حکیم کا معاملہ ہے. اگر آپ کو قرآن سے نصیحت نہیں مل رہی ہے، قرآن سے آپ نصیحت نہیں پکڑ رہے، عمل نہیں کر پا رہے، تو یاد رکھیے آپ کے لیے تقویٰ ہی نہیں ہے. کیونکہ قرآن حکیم موعظت ہے متقیوں کے لیے. جس کے اندر تقویٰ اپنے اندر صفت پیدا کر لے گا، دیکھیے کہ قرآن حکیم کیسے نصیحت بنتا ہے اس کے لیے. لیکن انسان تقویٰ پیدا ہی نہیں کرا، اسے کرنا ہی نہیں ہے، تقویٰ ہی نہیں اس کے اندر، تو قرآن حکیم اثر انداز نہیں ہو سکتا. تو کیا وہ قرآن حکیم کو مورد الزام ٹھہرائے گا کہ قرآن حکیم کے اندر کوئی تاثیر نہیں، میں عمل نہیں کرتا، مجھے نصیحت ہی نہیں مل رہی؟ مانا کیا ہے؟ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، تقویٰ والوں کے لیے ہدایت ہے. تو آپ اگر قرآن حکیم سے اگر ہمیں نصیحت نہیں مل رہی ہے تو ہمارے اندر تقویٰ نہیں ہے. پانچویں بات جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ تقویٰ جیسی صفت، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ فضیلت اس کی یہ ہے کہ تقویٰ اصل میں ہدایت حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے اور قرآن حکیم سے نصیحت پکڑنے کا ایک راستہ ہے. جو شخص اٹھتا ہے سوچتا ہے قرآن حکیم سے مجھے نصیحت لینا ہے اور ہدایت حاصل کرنی ہے، اسے تقویٰ اختیار کرنا پڑے گا. تقوی کی منزل سے گزر کر آنا پڑے گا. تقوی کی منزل سے گزر کر نہیں آئے گا، نہ تو قرآن حکیم اس کے لیے ہدایت دے سکتا ہے اور نہ ہی قرآن حکیم اس کے لیے نصیحت بن سکتا ہے. ایسے بڑے شمار لوگ آپ کو ملیں گے جو قرآن حکیم اپنے مطالعے میں رکھتے ہیں، اپنی اسٹڈی میں رکھتے ہیں. اس میں مسلمان بھی ہے، اس میں غیر مسلمان بھی ہے.
کیا سب کو ہدایت مل رہی ہے؟ کیا سب لوگ قرآن حکیم کی باتوں پر نصیحت پر عمل کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ تقوی نہیں ہے. تقوی کی صفت پیدا کر کے قرآن حکیم کو جو اٹھائے گا وہ ہدایت بھی پائے گا اور نصیحت بھی پائے گا. یہ 5ویں بات ہوگی. چھٹی اور آخری بات اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ جب انسان تقوی اختیار کرے گا، غور سے سنیے، جب انسان تقوی اختیار کرے گا، یہ بولنے میں بڑا آسان لفظ ہے تقوی، لیکن کرنے میں بڑا مشکل ہے. جب انسان تقوی اختیار کرے گا تب اس کے اندر ہدایت اور نصیحت اثر انداز ہوگی. جتنا تقوی بڑھے گا اتنا اس کو ہدایت ملے گی، اتنا اس کو نصیحت ملے گی، اتنا وہ اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہوگا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن حکیم جب بھی کسی حکم کو، یاد رکھیے، کسی حکم کو کسی صفت سے جوڑتا ہے، اب بہت غور سے سنیے گا، کسی حکم کو کسی صفت سے جوڑتا ہے تو یہ مقصود ہوتا ہے کہ جب یہ صفت زیادہ پیدا ہوگی اس وقت یہ حکم بھی زیادہ ہو جائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا جوڑا؟ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ. قرآن ہدایت ہے اور نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے. تو ہدایت کا پانا اور نصیحت کا حاصل کرنا، ان دونوں حکموں کو جوڑ دیا ہے تقوی کی صفت سے. جوڑا کہ نہیں جوڑا؟ قرآن ہدایت ہے، نصیحت ہے تقوی والوں کے لیے. تو تقوی ایک صفت ہے اور یہ دونوں کام ہے. تو یہ ان دونوں کو اس سے جوڑا تو یہ جتنا مضبوط ہوگا یہ دونوں اتنا مضبوط ہوگا. یہ جتنا کمزور ہوتا جائے گا وہ اتنا دونوں کمزور ہو جائیں گے. یہ جہاں کمزور پڑے گا یہ بھی کمزور ہوگا. ہدایت کب کمزور پڑے گی؟ جب تقوی کمزور پڑے گا. موعظت نصیحت کب کمزور پڑے گی؟ جب تقوی کمزور ہوگا. یہ قرآن حکیم وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. تو تقوی مانگے اللہ تعالیٰ، تقوی پیدا کریں، کچھ باتیں پریکٹیکل کر کے دیکھیں، ایک تدریب اپنی مشق کریں. آج مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، صبح اٹھے آج مجھے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بھی اللہ کی نافرمانی، جھوٹ نہیں بولنا ہے. پھر دیکھیے قرآن حکیم کیسے آپ کے لیے نصیحت بن جاتا ہے. پھر دیکھیے قرآن حکیم کیسے آپ کے لیے ہدایت بن جاتا ہے. یہ عزم کر کے صبح اٹھے کہ آج کوئی بھی نماز ہم جماعت کے ساتھ نہیں ترک کریں گے، وقت میں ادا کریں گے، کچھ بھی ہو جائے. پھر دیکھیے یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے. ایک حکم لائے، ایک جس سے منع کے سے رک جائے. یہ بہت ساری چیزیں میں نے یہاں پہ اتنی بات بتائی. یہ تقوی صفت ہے. اللہ کے حکموں کو کرنا، اللہ کے نواہی سے رکنا. کرنا اور رکنا ان دو چیزوں کا نام تقوی ہے. تو یہ پیدا ہوگا تب ہدایت آئے گی، تب موعظت آئے گی. تو کچھ چیزیں پریکٹیکل کر کے دیکھیں گے آپ تو یہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کی صفت سے 2 باتیں جوڑی، ہدایت حاصل کرنا اور نصیحت حاصل کرنا. تقوی نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں ہوگا. تو یہ کل 6 باتیں اس آیت کریمہ سے، یعنی آیت نمبر 138 سے معلوم ہوئی ہے. اور یہاں پر ہماری آیت کریمہ مکمل ہوئی. انشاءاللہ ان کا درس میں اگلی آیت کا معنی مفہوم ذکر کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں تقوی جیسی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما. رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے سینوں کی روشنی بنا دے. رب العالمین تو قرآن حکیم کو ہمارے تمام غموں کا علاج بنا. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.